أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ جی یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر، تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کرے۔ لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، نہ تمسخر اڑائے، قوم، کوئی قوم، کوئی گروہ، من قوم، کسی قوم کا، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں ان سے۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونوا، یہ کہ ہوں وہ، کون بھلا؟ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیرن، بہتر، منہم، ان سے، کن سے بھلا؟ مذاق اڑانے والوں سے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء، اور نہ عورتیں، یعنی مرد بھی ایسا نہ کریں اور عورتیں بھی ایسا نہ کریں۔ ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء، عورتوں کا۔ عسیٰ، عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے، شاید کہ، ان یکن، وہ بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان یکن، یہ کہ وہ ہو، خیرن، بہتر، منہن، ان مذاق اڑانے والیوں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروپ دوسرے گروپ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ تو بیسیکلی جو قوم کا لفظ ہے یہ مردوں پر بولا جاتا ہے، لیکن کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں، قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، قوام سے ہی قوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذمہ داریاں ساریاں مردوں پر ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں جو احکام ہیں وہ زیادہ تر مردوں کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں مخاطب نہیں ہیں، بلکہ بالطبع عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، کہ مردوں کو حکم ہے تو عورتیں چونکہ مردوں کے تابع ہیں تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر قوم سے اصل مراد مرد ہیں۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم، کوئی قوم، کوئی گروپ، کوئی گروہ مذاق نہ اڑائے، من قوم، کسی قوم کا۔ پہلے تو لا یسخر کو دیکھیے، کیا معنی ہے اس کا؟ مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے۔ تو تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس انداز سے دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں یا دوسرے کی بات کو ذکر کرتے ہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کو بے عزتی کا احساس ہو، اس کی تذلیل ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ دوسرے کی تذلیل کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے، اس کی دل آزاری ہوگی، تو ظاہر ہے اس کے دل میں آپ کے لیے ایک نفرت کا احساس پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، اور وہ موقع کی طاق میں رہے گا، جب اس کو موقع ملے گا وہ پھر آپ کی بے عزتی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام کے اندر
جو ہے وہ مزاح سے ہی منع ہے، ہنسی مذاق سے ہی منع ہے۔ ہنسی مذاق کرنا، مزاح کرنا اور چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہنسی مزاح کی بات ہوتی ہے اس میں دوسرے کا تمسخر نہیں ہوتا، دوسرے کی تذلیل نہیں کی جاتی، اس کا مذاق اڑایا نہیں جاتا، اس کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کی بے عزتی نہیں کی جاتی، بلکہ وہ جو ہنسی مزاح کی بات ہوتی ہے اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ہنسی مزاح کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو گٹھلیاں آپ کے سامنے رہتی ہیں، علی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنی گٹھلیاں ان کے سامنے کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ علی آپ نے سب سے زیادہ گٹھلیاں کھائی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا نہیں ہے، بلکہ میں گٹھلیاں نکالتا رہا ہوں، آپ شاید گٹھلیاں سمیت کھاتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک جو ہے وہ گہری بات کی ہے جسے سب لوگوں کے چہروں پر ہنسی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، بڑی عمر کی تھی، اور کہنے لگی اللہ کے نبی دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ انہوں نے بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ وہ پریشان ہوئی، تو پھر اللہ کے نبی نے وضاحت کی کہ جو بوڑھیاں ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی اس کیفیت میں کوئی بوڑھی ہوں، بلکہ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو ایک خوشی حاصل ہوئی، ایک آپ نے اس کے ساتھ مذاق کیا، اس کا تمسخر ہے نہیں، بلکہ جس انداز سے بات کی باقی لوگوں کے چہروں پر بھی ہنسی آئی اور اس کو بھی خوشی ہوئی، تو یہ ہے مزاح، ہنسی، ٹھیک ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاح کرنا یہ کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں، جس سے باقی لوگ خوش ہو رہے ہیں، جس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو غصہ تو نہیں آ رہا، اس کے دل میں نفرت تو پیدا نہیں ہو رہی، اس کی تذلیل اور بے عزتی تو نہیں ہو رہی۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ مذاق اڑانا ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ تو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق، اچھا یہاں پر قوم کی بات ہے کہ قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کا مطلب کہ ایک بندہ دوسرے کو اڑا سکتا ہے، تو یہاں تو قوم کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم ایسا کام جو ہے وہ گروہ میں ہی ہوتا ہے، ایک بندہ اکیلا ہے دوسرا اکیلا ہو تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑائے، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک گروپ موجود ہوتا ہے 8 10 15 لوگ، ٹھیک ہے، اور سارے مل کر ایک پر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالعموم گروپ کی شکل میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو چیز ایک عام معمول ہے اس کا تذکرہ کر دیا گیا، اور جو کبھی کبھار ہونے والی ہے وہ اس کے اندر خود بخود آ جائے گی۔ تو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ جس چیز سے منع ہے وہ ہے جس میں دوسرے کی تذلیل ہو، بے عزتی ہو، تو بندہ اسی کی بے عزتی کرتا ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ مجھ سے ہلکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ورنہ کبھی امپلائی نے اپنے امپلائر کا مذاق اڑایا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اپنے سے بڑے کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا، تو ہمیشہ اسی کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ جو جس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، جس کی تذلیل کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بہتری کا معیار ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، تو وہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ تو ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، جس کا مذاق اڑانے وہ تم سے زیادہ تقوی شعار ہو، اور پھر اس کا انحصار بہتر ہونے کا یا تقوی کو ہونے کا انسان کے خاتمہ پر ہے۔ ممکن ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ زیادہ جناب متقی پرہیزگار ہے، لیکن
جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آپ سے بالفرض اگرچہ اس کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کو اندر کی ان کی خلوت کا پتہ نہیں ہے، لیکن بالفرض ایسا ہے بھی، تو کسی کو کسی کے اختتام کا پتہ نہیں ہے کہ مرتے وقت آپ کی کیا کیفیت ہونی ہے اور اس کی کیا کیفیت ہونی ہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی گروپ کسی گروپ کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور یہ چیز دوسرے کی تذلیل کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بذات خود اگر آپ مذاق اڑاتے نہیں بھی ہیں لیکن آپ کے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ برتر ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تکبر۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے ہلکا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من کبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں چاہیے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکونوا کہ وہ بہتر ہوں، خیرا منہم ان سے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے حکم میں ہی ہیں، جو حکم مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں الگ سے اگر یہاں نہ کہا جاتا تب بھی وہ اس حکم میں آ جاتی، لیکن پھر بھی عورتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا کیونکہ عورتوں کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے بالخصوص ان کا الگ سے بھی ذکر کر دیا گیا۔ عورتوں کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اس کی تذلیل کرنا اور اس کو نیچا دکھانا۔ تو اس بنا پر بالخصوص اگرچہ قوم کے لفظ کے اندر بھی وہ مخاطب تھی ہی، لیکن بالخصوص الگ سے ان کا نام لے کر بھی کہہ دیا گیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والیاں ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چلو کہہ دیا گیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو کیا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں یا مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ نہیں، ایک میں آ جائیں گے نہیں، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسی گیدرنگ کا تصور ہی نہیں ہے، ایسے اجتماع کا تصور ہی نہیں ہے جس میں اختلاط ہو، جس میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں۔ ٹھیک ہے، اکٹھے ہوں گے تو ایسا امکان ہوگا نا کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑانے ہیں، مرد اور عورتیں مردوں کا، تو جب اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، مخلوط معاشرہ جو ہے وہ اسلام کے تصور میں نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی پہ محسوس نہیں کی گئی، کیونکہ یہ ساری ہدایات اسلامی معاشرے کے لیے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے ہیں۔ تو جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، ایک مسلم معاشرہ ہوتا ہے، اس میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ عورتوں اور مردوں کی گیدرنگ ہو اور اس انداز سے ان کی آپس میں فرینکنس ہو کہ عورتیں مردوں کا مذاق اڑا رہی ہوں یا مرد جو ہے وہ عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، ایسا اسلامی معاشرے میں ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے ایک جو ہے مفسرین نے یہاں پر نقطہ بیان کیا ہے، تو اس لیے جو ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے اس وقت کہ مخلوط معاشرے موجود ہیں، ورکنگ پلیسز پر بھی مرد اور عورتیں اکٹھے کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں ان میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اسلامی معاشرے کے خلاف ہے، اسلامی جو تصور ہے ایک معاشرے کا اس کے خلاف ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی اور نہ ہی ذکر کیا گیا ہے۔ خیر، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی اپنے عیب کو عیب لگاؤ،
ولا تلمزو، اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو. کیا مطلب اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ؟ دوسروں پر عیب نہ لگاؤ. تو یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ؟ دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اپنے بھائی کو عیب لگانا، اپنے بھائی کی بے عزتی کرنا، اس کا مذاق اڑانا یا اس کی خامی بیان کرنا، گویا کہ اپنے آپ کی خامی بیان کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہے کہ آپ اپنے مثال کے طور پر باہر جا کر گلی محلے میں جو ہے وہ اپنے بھائی کے کسی عیب کو بیان کریں یا اپنے باپ کے عیب کو بیان کریں تو کس کی بے عزتی ہے؟ آپ نے اپنے خاندان کی ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کسی بھی مسلمان فرد کے عیب کو بیان کرنا گویا کہ اپنے اسلامی معاشرے کے عیب کو بیان کرنا ہے، اپنے آپ کے عیب کو بیان کرنا ہے، اپنے آپ کو کمتر قرار دینا ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس سے ایک یہ کہنے سے اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اس سے ایک احساس ہو رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد دوسرے کے لیے کتنا اہم ہے. دوسرے کی عزت آپ کی اپنی عزت ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرے کا احترام آپ کا اپنا احترام ہے. دوسرے کا مال آپ کو اپنا مال سمجھنا چاہیے، اور دوسرے کی بے عزتی آپ کی اپنی بے عزتی ہے. تو اس لیے ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. ایک یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ دوسرے پر عیب لگائیں گے، دوسرے کی خامی کو بیان کریں گے اور اس کی کوتاہی بیان کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کے منہ میں بھی زبان ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا بھی سب کچھ وہ بھی دیکھتا ہے. تو جب آپ اس کے عیب کو تلاش کریں گے وہ چپ بیٹھا رہے گا، وہ موقع کی تلاش میں رہے گا. تو گویا کہ آپ اس کا عیب بیان کر کے اس کو دعوت دے رہے ہو کہ آؤ میرا عیب بیان کرو. ٹھیک ہے؟ تو اس کا عیب بیان کرنا گویا کہ آپ کا اپنا عیب بیان کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ تختہ مشق بنانے کے لیے تیار کرنا ہے. تو ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. ٹھیک ہے جی؟ دو باتیں ہو گئیں. مذاق اڑانے سے منع ہو گیا، اور دوسرے پر عیب لگانے سے، دوسرے کی نکتہ چینی اور عیب اس کے بیان کرنا، اس سے منع ہو گیا. اس سے بھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر انتشار، نفرت، بغض پیدا ہوتا ہے، انتقام کی فضا پیدا ہوتی ہے، لڑائی اور جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. لمس ویسے آنکھ کے اشارے کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ منہ سے عیب بیان نہیں کر رہے لیکن آپ اشارے سے کہہ دو. ٹھیک ہے؟ تو اشارہ کر دینا یہ بھی اس کو گویا کہ عیب لگانا ہے. اس کو خامی کو کوتاہی نظر آئی اور آپ نے فوراً جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کونی مار دی بیا ایک بھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کا عیب نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو القاب کے ساتھ نہ پکارو. تنابز، نبز کہتے ہیں. ویسے تو اس کا معنی پھینکنا ہے، تو مراد ہے یہاں پر اس کو برے لقب سے پکارنا. ویسے تو کسی بھی لقب سے پکارنا جو ہے وہ لقب ہوتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. لیکن تنابز میں جو ہے وہ اشارہ ہے برے لقب کی طرف. برے لقب کے ساتھ نہ پکارو. ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، الٹے نام نہ رکھو. ہمارے اصطلاح کے اندر ایک دوسرے کے الٹے نام نہ رکھو. تو وہ نام جو کسی نے آپ کا رکھ دیا ہے یا آپ کسی کا رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی اور نے اس کا برا نام رکھ دیا ہے اور اس کو اس نام سے پکارے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ پھر اس کو اس نام سے نہ پکاریں جس کو وہ پسند نہیں کرتا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. اچھے القاب سے پکار سکتے ہیں، اچھے لقب سے پکار دیں گے تو اس سے تو وہ خوشی ہوگی اس کو. جیسے ابو بکر صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا. عمر فاروق لقب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کو خوشی ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے. اللہ کے نبی نے کنی کی ترقی تھی. تو ایسا لقب جس سے دوسرے کو خوشی ہو یا وہ عزت محسوس کرے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا لقب یا ایسا نام جس سے وہ انقباض محسوس کرے، اس کے دل میں تنگی آئے، اس کو برا لگے اور وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، ایسے لقب کے ساتھ کسی کو
نہ پکارو. کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو اندھا کہنا، ٹھیک ہے، کبڑا کہنا، کسی کو کہنا کہ جناب لمبوترا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی. حضرت ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جو ہے تذکرہ ہوا حضرت صفیہ کا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا کوتاہ قد تھیں، تو اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا وہ صفیہ، وہ یعنی اشارہ کرتے وہ چھوٹے قد والی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکی قلت کلمۃ، تم نے ایک ایسا کلمہ بول دیا ہے، ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اتنی کڑوی بات کی ہے. لو مزجتها بماء البحر، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. اتنی کڑوی بات تم نے کی ہے. حضرت عائشہ کہنے لگے کہ میں نے تو صرف ان کی ایک نقل کی ہے نا، ایک حقیقت بیان کی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو یہ چیز یعنی کہ برے لقب کے ساتھ پکارنا کسی کو، اس کے الٹے نام رکھنا، یہ انتہائی غلط چیز ہے، جس سے اس صورت میں اللہ رب العزت ہمیں منع کر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہدایات پر عمل کریں اور معاشرہ امن والا ہو اور تنگی نہ ہو ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر، اور سکون اور اطمینان ہو، انتشار نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو یہ ساری ہدایات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اس کو ایسے پڑھنا ہے بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ. کیسے پڑھنا ہے؟ پڑھو، ایک بندہ پڑھے، محتشم آپ پڑھو. ہاں ایسے نہیں، الاسم نہیں، بِئْسَ پڑھو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ. لِسْمُ پڑھو الاسم ہاں الاسم الفسوق. ہاں جی عبد الرحمن آپ پڑھو. نہیں نہیں نہیں، بئس الگ ہو گیا، اس کو آگے نہیں ملانا، بئسل نہیں کہنا، بئس، ٹھیک ہے، بئس. ہاں بئس الگ، اس کے بعد لسم عثمان پڑھو. ہاں بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمن، ٹھیک ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق. ناصر آپ پڑھیں. ہاں جی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان معنی کیا ہے؟ ایمان کے بعد فسق کا نام ہی برا ہے. بئس کا معنی برا ہے، الاسم نام، بئس الاسم برا ہے نام، الفسوق فسق کا، فاسق کہلایا جانا، بعد الایمان ایمان کے بعد. ٹھیک ہے، تم مومن بن چکے ہو، تمہیں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ پکارا گیا ہے، اور تم وہ لوگ ہو کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسوق اور عصیان نافرمانی اس کو تمہارے لیے برا بنا دیا گیا ہے، مبغوض کر دیا گیا ہے. تو ایمان کے بعد تم یہ کام کرو گے تو تمہیں فاسق کہا جائے گا. کون سے کام؟ یہ ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ پکارنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور عیب نکالنا، یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، اور جو بندہ یہ نافرمانی کا کام کرے گا وہ فاسق ہوگا. ٹھیک ہے، اور مومن ہونے کے بعد فاسق کہلایا جانا بہت برا ہے. جب آپ تم مومن ہو گئے ہو تو تمہارے لیے یہ نام جچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان کے بعد فسق کا نام ہی برا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نام ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فسق کا تمہارے لیے یہ نام ہی بہت برا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ گویا کہ پچھلی ساری چیزیں جن سے منع کیا گیا یہ فسق والی ہیں، اور تم مومن ہو تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا یا فسوق کا نام بہت برا ہے. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آگی بات؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے نام فسوق کا بعد الایمان، ایمان کے بعد.
وَمَن لَّمْ يَتُبْ اور جو توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے غلطیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے پتہ نہیں تھا، برے لقب بھی رکھے ہوئے تھے، برے نام بھی رکھے ہوئے تھے، عیب بھی نکال لیتے تھے اور مذاق بھی اڑا لیتے تھے، لیکن اب پتہ چل گیا ہے، اب تمہیں توبہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو نہیں توبہ کرے گا وہ پھر ظالم ہے. ویسے تو ہر گناہ جو ہے اس کا مرتکب ظالم ہوتا ہے، لیکن جو توبہ کر لے وہ گویا کہ پچھلے سارے معاملہ ختم ہو گیا، معاف ہو گیا، معافی کا قلم پھر گئی. لیکن جو توبہ نہیں کرے یہ اصل ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ اور جو توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر ترجمہ کر رہا ہوں شروع سے، اور سے دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خیرن بہتر ہو منہم ان مذاق اڑانے والوں سے. ولا نساء اور نہ عورتیں، یعنی اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء ان عورتوں کا. عسیٰ ہو سکتا ہے، این ممکن ہے، ان یکنہ کہ ہو یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عسیٰ ان یکنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں خیرن بہتر منہن ان سے، یعنی جو مذاق اڑانے والی ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے، برے ناموں سے نہ پکارو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بہت ہی برا ہے فسوق کا نام، بعد الایمان ایمان کے بعد. وَمَن لَّمْ يَتُبْ اور جو توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں. لے جی کو دوہرا لیں، پڑھ لیں. بكت عيني على ذنبي وما